يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عظم الأجر مع عظم البلاء. رواه ابن ماجہ، روایت صحیح. محترم و مکرم جماعت کے بزرگان، شیر دل نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہونے کا مقصد واحد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پکارنا، رب کو راضی کرنا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے قبول فرمائے. محترم سامعین، یہ دنیا فانی ہے. اسے اللہ رب العالمین نے اس لیے بنایا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں کھینچا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اللہ کی ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے، امتحان لے، جانچ پڑتال کر لے کہ کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں پیدا اس لیے کیا تاکہ آخرت کی زندگی کے لیے انسان تیاری کرے، اور آخرت میں جو اس کے مراحل ہیں ان مراحل کو آسان بنانے کے لیے اس دنیا کے اندر تمام کٹھنائیاں، تمام پریشانی، تمام مصیبتیں، تمام آفات، تمام آزمائش سے انسان گزر کر کے صبر و تحمل کے ساتھ اسے پار کر لے جائے اور آخرت میں بہترین زندگی گزار سکے. یہ دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان. اس دنیا سے سب کچھ فنا ہونا ہے. اور یہ دنیا جس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اور آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی کب تک ہے کسی کو نہیں معلوم. ابھی ہم الحمدللہ یہ حیات ہے، سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھے خاصے ہیں. ابھی اگلی سیکنڈ میں کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں معلوم. لا، یہ زندگی ایسی ہے، محدود ہے، اور اس کے بعد کی زندگی لا محدود ہے. دنیا کی زندگی، اس کی پریشانی چھوٹی ہے، اور اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اگر وہاں پریشانی مل گئی وہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو یہ دنیا کی پریشانی جسے ہم پریشانی سمجھتے ہیں نا، یہ بہت بڑی پریشانی نہیں ہے. انسان وقتی طور پر پریشان ہوتا ہے، اس کے چند ہی مہینے یا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو چند ہی لمحات کے اندر، چند ہی سیکنڈوں کے اندر وہ پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. آج کے اجتماع خطبہ میں جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے، آزمائش پر صبر. آزمائش، اگر دنیا کے اندر کوئی یہ سوچتا ہے نا میں غریب ہوں تو پریشان ہوں، ایسا نہیں ہے. چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو، بچہ بھی پریشان ہوتا ہے. اسکول میں ہوم ورک نہیں کیا ہے پریشان ہو جاتا ہے. گھر سے زبردستی اسکول بھیج دیا
جاتا ہے. چاہے بوڑھا ہو, بوڑھا بھی پریشان ہے, جوان ہو, جوان بھی پریشان ہے. پریشانی میں ہر انسان ہے. عربی کا مقولہ ہے الراحت بعد التعب, آسانی, سکون, راحت انسان کو پریشانی اور مشکل کے بعد ہی ملتا ہے. اگر انسان پوری زندگی مٹھائی کھاتا رہ جائے تو میٹھے کی لذت ختم ہو جاتی ہے. میٹھے کے ساتھ انسان تیکھا مانگتا ہے. کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کھٹا کھائے, کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کوئی کڑوی چیز بھی استعمال کرے. صرف مٹھائی میٹھا کھاتے جائے تو بلڈ اس کو شوگر ہو جاتا ہے, اور صرف کڑوا کھاتا جائے تب بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو میٹھے اور کڑوے دونوں ساتھ میں جب انسان لیتا ہے تو اس کی صحت صحیح رہتی ہے. ویسے ہی انسان زندگی کے اندر کبھی پریشانی بھی آتی ہے, کبھی انسان کے ساتھ اتنے اچھے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان خوشی میں سما نہیں پاتا. اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومنوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے. جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں, اور جب خوشی ان کو پہنچتی ہے, اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں, تو نعمتوں پر اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا, چاہے کتنی بڑی پریشانی آ جائے, چاہے مالی اعتبار سے ہو, چاہے خاندانی اعتبار سے ہو, چاہے رشتہ داری کے اعتبار سے ہو, چاہے گھرانے کے اعتبار سے ہو, چاہے بزنس کو لے کر ہو, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو, مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے. اس کا ایک ہی کلمہ ہوتا ہے, آسمان پر, ساتویں آسمان پر, عرش پر مستوی رب ذوالجلال ہے جو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. تو آزمائش بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے. رب اپنے بندوں کو آزماتا ہے. رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا وہ بندہ کون ہے. میں اسے جب خوشیاں دیتا ہوں تو بہت خوش ہو جاتا ہے. جب میں تھوڑی آزمائش میں ڈالتا ہوں وہ صبر کرتا ہے یا ہائے واویلا کرتا ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب خوشی میں ہوتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے, جب پریشانی میں آتا ہے تو صبر و تحمل کو چھوڑ کر کے ہر چلتے پھرتے ایرو گیرے سب کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کی قسم اس سے پریشانی دور نہیں ہوتی, پریشانی اور بڑھ جاتی ہے. آپ کے خیر خواہ کم ہے, بدخواہ زیادہ ہے, تو آپ کے بدخواہ آپ کو مزید پریشان کریں گے. ہمیں ہر سب کے بارے میں حسن رکھنا چاہیے, لیکن معاملات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو اپنی پریشانی کو بیان کرنے کا ایک ہی جو مقام ہے, رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے, رات کو اڑ جائے, رات کے پہر میں رب کے سامنے دعا مانگے, یا اللہ میں پریشان ہوں, یہ معاملات ہوئے ہیں, یہ معاملہ اللہ تجھے دور کرنے والا ہے. رب دور کر سکتا, اس کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا. صلاح دے سکتے ہیں, مشورے دے سکتے ہیں, راستے بتا سکتے ہیں, لیکن پریشانی کو ٹالنا صرف رب کا کام ہے. ہم جتنی پریشانی آ جائے رب کے سامنے آپ رات کو اٹھ جائے آخری پہر میں, یا دنیا آسمان جو ہے نا, رب یہاں آتا ہے, آ کر ندا لگاتا ہے, کون ہے مانگنے والا, مانگ کے تو دیکھے, میں دینے والا ہوں. لیکن مانگنے والا بھی تو ایسا ہونا چاہیے. پریشانی انسان پر آتی ہے نا, آزمائش ہوتی ہے, ہمیشہ گناہ نہیں, ان کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں ہوتا ہے. ہاں حدیث کے اندر آتا ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کبھی رب اسے دنیا میں ہی اس گناہ کی سزا دیتا ہے اور دنیا میں اس کا معاملہ تمام ہو جاتا ہے, پھر آخرت میں اس کا کچھ نہیں باقی رہتا, یعنی اس پر آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوتی. لیکن جسے رب اس دنیا میں گناہ کی سزا نہ دے تو اس کی سزا آخرت میں ہے. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سے غلطی ہوئی, ہم سے گناہ ہوا, ہم سے جرم ہوا, رب نے ہمیں اسی دنیا میں اس کی سزا دے دی, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت تو ہماری بہتر بن جائے گی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اللہ کہتا البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. تاکید کے ساتھ, ویسے بغیر تاکید کے نہیں, اللہ نے کہا تاکید کے ساتھ کہا البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. چند چیزیں اللہ رب العالمین نے بتائی, لیکن جب لفظ شیء آتا ہے نا تو اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ شیء
جو ہمارے ذہن میں آ نہیں سکتا. جیسے زلزلے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ ایسا زلزلہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. ایسے ہی لفظ شیء جب آ جائے کسی چیز کے تعلق سے, مفسرین لکھتے ہیں ایسی ایسی چیزوں سے اللہ آزمائے گا, ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, ہمارے خیال میں بات آ بھی نہیں سکتی ہے. اللہ ایسی ایسی چیزوں سے ہمیں آزمائے گا. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہم تمہیں آزمائیں گے. بہت ساری چیزوں میں سے چند چیزیں اللہ نے گنائی ہے. خوف, ڈر کے ذریعے آزمائیں گے. آج دیکھیں انسان کے دل میں کتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے. ابھی 2024 آنے سے پہلے کتنا ڈرا ہوا مسلمان تھا, پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کس کی حکومت آئی کس کی حکومت نہیں آئے گی. یہ خوف, یہ ڈر رب کی جانب سے ہوتا ہے. اور رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں کون ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے, میرے پر ایمان رکھتا ہے, مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ دنیا کو چلانے کا کام میرا ہے, یہ نظام میرا چلتا ہے. جسے چاہوں حکومت دوں, جسے چاہوں ہٹا دوں, جسے چاہوں عزت دوں, جسے چاہوں ذلیل کر دوں. یہ رب کا کام ہے. اور بھی کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں. انسان تجارت کو لے کے ڈرتا ہے, انسان معاملات کو لے کے ڈرتا ہے, انسان گھر کو لے کے ڈرتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے رب کی طرف سے آزمائش ہے. یہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا. اس پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے والجوع, اللہ کہتا ہے میں بھوک مری کے ذریعے آزماؤں گا. انسان کے حالت ایسے بن جائیں گے کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے دانا بھی نہیں ہوگا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جس آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے لاک ڈاؤن کا مرحلہ بڑا لمبا چلا, رب نے کھلایا, اور تھوڑا بہت نہیں کھلایا, پیٹ بھر کے کھلایا. چاہے کسی بھی ذریعے سے کھلایا ہو, ہم نے خود کمایا ہو یا اللہ رب العالمین نے انتظام کر کے دیا ہو, لیکن رب نے کبھی بھوکا نہیں رکھا. اللہ کہتا ہے کہ بھوک مری سے بھی آزماؤں گا. کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے دانا تک نہیں ہوتا ہے, انسان بھوکا رہ لیتا ہے. اگر صبر کر لیا تو بہت بڑا اس کا ثواب ہے. اور اگر انسان صبر میں کامیاب نہ ہوا, آزمائش میں کامیاب نہ ہوا اور ہائے واویلا کرتا رہا, یہ دنیا تو اس کی گئی, آخرت بھی اس کا چلی جائے. اگر ہم پر بھوک مری آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے, رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کر کے ہمیں رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. یا اللہ, اس وجہ سے مجھے مصیبت میں اور پریشانی میں اللہ مجھے ڈالا ہے, یا اللہ اس پریشانی کو تو دور کر سکتا ہے, اللہ دور کر دے. یا اللہ آزمائش میرے پر آئی ہے, یا اللہ اس آزمائش پر صبر ثابت قدمی عطا فرما اور صبر کی توفیق دے دے. ہمیں رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اللہ کہتا ہے مال میں کمی کر کے آزماؤں گا. انسان کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے, ایسے حالات بن گئے کہ پورا کا پورا کاروبار سب کے ناش ہو گیا. ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں, انسان کروڑوں کی اپنا بزنس کھڑا کرتا ہے, کوئی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ پورا بزنس ختم ہو جاتا ہے. یہ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العالمین انسان کو مال میں کمی کر کے آزماتا ہے. والانفس, نفس کو کم کر کے, یعنی مفسر لکھتے ہیں کہ انسان کی موت کے ذریعے سے کوئی انسان انتقال ہو جاتا ہے, یہ بھی ہم پر ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا پھر نوحہ کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یا پھر ہم رونا دھونا جو زمانہ جاہلیت کا تھا وہ کرتے ہیں. اللہ انسانوں میں کمی کر کے آزماتا ہے. اور ایک کبھی کبھی اللہ رب العالمین اولاد کو روک دیتا ہے. بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے, یہ رب کی آزمائش ہے. اللہ رب العالمین اولاد نہ دے, یہ بھی آزمائش ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہ ہونے پر انسان پریشان ہو جاتا ہے, اور پریشان ہو کر کے ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کو کبھی نہیں جانا چاہیے. شرکیہ مقامات پر, کفریہ اڈوں پر انسان جا کر کے اپنی تمنا کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا, رب سے اولاد مانگنا چاہیے. والثمرات, اللہ رب العالمین پھلوں میں کمی کر کے آزماتا ہے. وصل لکھتے ہیں
پھل سے مراد یہ ہے کہ کھیت کے اندر جو پھل اناج اگتے ہیں وہ اگنا کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے. یہ شاید شہر میں رہنے والے اس کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. انسان بڑی محنت کے ساتھ اناج کے لیے وہ بیج بوتا ہے، اور بیج بونے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بیج ختم ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیے یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، یہ بھروچ کے علاقوں کے اندر روئی کپاس کی کھیتی ہوتی ہے. کھیتی لگا دی، کھیتی لگنے کے بعد پورے کے پورے علاقہ جہاں کپاس کھیتی ہوتی ہے کپاس نہیں اگتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تہس ہو جاتا ہے. یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. انسان اپنے تجربات اور اپنی چیزیں آزماتا ہے، کہتا ہے یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، لیکن یہ سب رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اور ایک بات بتا دوں، اگر گاؤں وغیرہ کے اندر اناج نہ اگ پائے تو وہی چیز شہر کے اندر مہنگی ہو کے بکتی ہے. کیوں؟ جب وہاں اتپادن نہیں ہوگا، اسٹاک میں پڑا ہوا مال نکلے گا وہ بڑی مہنگی قیمت کے اندر بازار میں آتا ہے، اور بازار میں جب آتا ہے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور کم مقدار میں بیچنے کے لیے اتنا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. جیسے ٹماٹر جو ہم 20-30-40 روپے کلو کھاتے ہیں، کبھی 200 روپے کلو ہم نے کھایا. کیوں؟ ہندوستان میں اس کی اتپادن کم ہو گئی تھی. یہ اللہ رب العالمین زمین سے نکلنے والے جو غلہ ہے، پھل ہے، اناج ہے، اس میں کمی کر کے آزماتا ہے کہ انسان کتنا صبر کرتا ہے. اور کسان کی پوری زندگی اور پورے سال اگر گنا جائے تو پورے سال کا کھان پان رہن سہن اسی کے اوپر ہوتا ہے. اگر 10 بیگھہ زمین میں بوائی کر دے اور 10 بیگھہ زمین کی بوائی نہ ہو تو وہ سال اس کا پورا گیا. کیوں؟ وہ 10 بیگھہ پر اس کا پورا گزران ہے. اگر وہ 10 بیگھہ کی بوائی نہ اگے اور ختم ہو جائے تو اس کا پورا سال چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. وبشر الصابرین، اللہ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اور رب جب بشارت کی بات کر دے وہ معمولی چیز نہیں ہوتی. اللہ جب بشارت کی بات کرے تو بشارت جنت کی بشارت ہوتی ہے. وہ بشارت انسان کی دنیا کے خوشحالی کی بشارت ہوتی ہے. انسان پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی کو اللہ رب العالمین صبر کے بعد ختم کر دیتا ہے. اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پریشان ہو جاؤ تو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. تو صبر جب انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا اور دنیا میں بھی اس کو بہتر بدلہ عطا کرے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اللہ کے نبیوں پر آتی ہے. جب انبیاء علیہ السلام پر آزمائش آئی تو ہم اور آپ کیا؟ اور بتایا جو ان کے مثل ہے، یعنی جو دین اسلام پر چلنے والے ہیں، جتنا زیادہ دیندار انسان ہوگا اس پر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہے. اور حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اگر وہ دین کے معاملے میں کمزور ہے تو اس کے اندر جتنا دین ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد واضح ہے، آپ سمجھ لیں کہ انسان یہ سوچتا ہے میں دین پر ہوں، نماز پڑھتا ہوں، 5 وقتہ نمازوں میں حاضر رہتا ہوں، اور یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان دین سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ آزماتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر بڑی آزمائی کے ساتھ ہے. یعنی حدیث کی تشریح ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو بہت بڑا اجر دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑی آزمائش مبتلا کر دیتا ہے. تو آزمائش ہمیشہ گناہ کی سزا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے، ہماری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں آزماتا ہے.
قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ کہ انسان جسے اللہ رب العالمین مال دے کر آزماتا ہے، انعامات دے کر آزماتا ہے، جب انسان پر اللہ رب العالمین بہت انعامات کرتا ہے تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان کہتا ہے رب ہم پر بہت مہربان ہے۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ جب اللہ رب العالمین انسان کو نعمتوں کو چھین کر کے آزماتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں ہی سب سے برا ہوں، یا میں ہی ایسا انسان ہوں جو سب سے زیادہ پریشانی مبتلا ہوں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ فجر کے اندر بیان فرمایا جب انسان کو اللہ بہت مال دیتا ہے نا تو انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ مال کا ملنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ مال دے کر آزماتا ہے کہ میں نے بندے کو مال دیا ہے، اس مال کو لے کر کے کہیں وہ اترانے اوپر نہ ہو جائے، رب کو نہ بھول جائے۔ آپ دیکھیے قارون، شداد، یہ بڑے بڑے جتنے کسی زمانے میں اپنے قوم کے رئیس ہوا کرتے تھے، اللہ نے انہیں مال دیا، مال کو لے کر کے ایسے اترانے لگے کہ شداد نے دنیا میں جنت بنا ڈالی، اور قارون خزانہ اٹھانے کے لیے لمبی لائن لگا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین مال دے کر کے آزماتا ہے، مال مل جانے کے بعد رب کا شکرگزار بندہ بن جانا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے تم شکرگزاری کرو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کہتا ہے میں سخت عذاب ابتلا کر دوں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں سخت عذاب سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ جو نعمت بھی ہے یہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا، ختم کر دے گا، اور جو تمہاری پہلی حالت تھی اسی میں تمہیں لوٹا دے گا۔ اور اگر نعمتوں کا شکریہ نہ ادا کیا تو یہ دنیا میں تو ہوا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو پورا بدلہ ادا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مال سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ حدیث کا سبب ورود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، ایسا کہتی اللہ کا رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہے، کیا میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کروں اور شکریہ ادا کر کے رب کا بندہ نہ بن جاؤں؟ کیسا بندہ؟ معمولی بندہ نہیں، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ تو مال مل جانے کے بعد انسان ہائر دنیا میں انسان فرض نماز تک چھوڑ دیتا ہے۔ مال مل جانے کے بعد اگر رب کی طرف اور رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے، کیونکہ رزق کی گنجی اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے انسان کو دیتا ہے، اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، لینے والے کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ وہ طاقت کیا ہے؟ رب کی عبادت ہے، رب کے سامنے جھکنا ہے، رب کے سامنے اپنا آپ کو پیش کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ بندہ رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے۔ حدیث کا مسلم شریف کی روایت ہے اکثر الدعاء، زیادہ سے زیادہ اللہ کو دعا کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ ہم سجدے میں کیا دعا پڑھتا ہے؟ رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ جب انسان رب سے معافی مانگتا ہے نا تو رب اس کی جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس مال کی کمی آ جاتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح نے کہا اپنے قوم سے
کہ تم اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش کرتا ہے۔ اللہ کی قسم بارش رک جائے نا، زمین کی اتپادن آدھی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا جو اپنے یا تو ٹیوب ویل سے نکال کر پانی کھیت میں دے دیں، یہ سب بارش کے پانی سے کھیتی ہوتی ہے نا، اس سے نہیں ہو پاتی، آدھی ہو جاتی ہے۔ جو فصل بارش سے 4 مہینے میں اگتی ہے وہ بارش کے پانی کے بغیر 6-7 مہینے گزار دیتی ہے، اور چاول کی جو کھیتی ہوتی ہے نا، یہ پانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنا پانی کہ اس کی پوری جڑ ڈوب جائے، اور فصل جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا آدھا پانی میں ڈوبا ہونا چاہیے، 1-2 دن نہیں، لگاتار 2-2.5 مہینے تک۔ تو یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ بارش سے ممکن ہے۔ اللہ سے استغفار کرے، اللہ کہتا ہے میں آسمان سے موسلادھار بارش برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم، بات ختم کرتا ہوں، کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے کر مدد کرے گا۔ انسان مال کر کے پریشان ہے نا، آج بہت سارے نوجوان روزگار کو پریشان ہیں، کبھی کسی کے پاس نوکری ہے نہیں ہے، تجارت ہے نہیں ہے، تجارت ہے تو چل نہیں رہی ہے، انسان پریشان ہے اپنے مالی معاملات کو لے کر کے۔ اللہ کہتا ہے استغفار کرو، میں تمہارے مال میں زیادتی کروں گا۔ وہ بنین، اللہ کہتا ہے استغفار کرو، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا۔ اللہ رب العالمین اگر آزمایا ہوا ہے، اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور رب سے مانگے اللہ میری گود خالی ہے، بھر دے، تو یہ اولاد دینے والا ہے، بڑھاپے میں انبیاء کا اولاد دینے والی ذات تو یہ ہے، تو ہمیں بھی اللہ اولاد دے دے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے اولاد دے سکتا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں، اللہ جب چاہے دے دے۔ اگر انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے تب بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے، اگر اللہ رب العالمین سے مانگے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں دنیا میں باغات دوں گا، آخرت میں باغات دوں گا۔ دنیا باغات، ساری پریشانی دور ہو جائے گی، جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو کچھ انسان پر آیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں دنیا کے اندر خوشحالی دوں گا، اور آخرت میں باغات، جنت۔ استغفار کا اہتمام کریں، ساری آزمائش میں انشاءاللہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اور رب اسے آزماتا ہے تو اس آزمائش میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ بس ہمیں اللہ رب العالمین سے آرزو لگانی ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کیسی بھی آزمائش آ جائے، کیسی پریشانی آ جائے، رب منٹوں سیکنڈوں میں دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آزمائش اس وقت عطا فرمائے۔ السلام حاضر جمعہ، 1-2 مثال دے کے بعد ختم کروں گا۔ ابھی حال میں ہی 1-2 سال کے اندر میرے سامنے کچھ مثالیں ایسی آئی جو سچی مثال، اللہ نے ایسے آزمایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ایک بندہ 17 لاکھ کے معاملے میں ڈوب جاتا ہے، رمضان کا مہینہ، وہ بندہ کہتا ہے، ڈائریکٹ مجھ سے کہتا ہے کہ من کر رہا مر جاؤں۔ 17 لاکھ میں ڈوبا، ایسی کنڈیشن، جن کے پیسے تھے ادھر سے فون، ادھر سے فون، ادھر سے فون، شیطان نے بہکایا تک کہ لون لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، پریشانی میں مبتلا۔ ملاقات ہوئی، سمجھایا، کہا من کرتا ہے مر جاؤں، رب گواہ بڑی بات نہیں کرتا۔ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد اس کو سمجھایا گیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، پریشانی آتی ہے، یہ پریشانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، آج آئی ہے کل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، رمضان کو گئے ہوئے آج کتنے مہینے ہوئے آپ اور ہم گن سکتے ہیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اپنی ہمت نہیں توڑی، رب کی آزمائش سے اتر گیا، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں کیا، حالات ضرور خراب ہوئے، اور آج الحمدللہ اس بندے کی حالت، میں ایگزٹ اماؤنٹ نہیں بتاؤں گا لیکن ایک آنکڑا آپ کے سامنے دوں گا کہ 30 سے 40 لاکھ کا امپائر خالد۔ رمضان، ابھی یہ رمضان گزرا ہے، اور یہ کتنا 8 مہینے شاید گزرے ہیں،
رب نے وہ اس کی حیثیت کر دی کہ جو زیرو پر پہنچا تھا آج رب نے 30-40 کا امام اس کے ہاتھ میں دیا. یہ رب کی طرف سے نوازش ہوتی ہے. یہ میرے سامنے کا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں. ایسے ایک دو واقعہ اور ہے. کروڑ کے اندر ڈوبنے والا انسان پریشان 7 دن تک نہ کھانا نہ سونا نہ پینا, ایسی پریشانی, ادھر سے فون ادھر سے فون. صبر و تحمل کے بعد ایک سال گزرنا, جب صبر تحمل سے کام لیا رب نے اس کی وہ حیثیت کر دی کہ کروڑوں میں ڈوبا ہوا انسان آج اس حیثیت پر ہے کہ جن کے پیسے اس کے حصے ڈوبے تھے, پریشانی ابتلا ہوا تھا, اللہ سے اس سے دعا کی, اللہ نے وہ طاقت دی کہ آج وہ سب کے پیسے لوٹانے پر قادر ہو گیا. یہ اللہ طاقت دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو طاقت اور قوت دے, بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ذات, ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو ساری پریشانیوں کے بعد اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتلاتا ہے اور پریشانی سے نکال کر کے اس کو ایسا بنا دیتا ہے جیسا پہلے نہ تھا, اس سے بہتر بنا دیتا ہے. اور کئی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں آزماتا ہے اس آزمائش کے بعد اس سے بہتر ہی ہمیں عطا کرتا ہے. اگر انسان صبر کر لے جائے تو انسان پر آزمائش آتی ہے, گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں میدان میں اتر جانا چاہیے, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا آپ کو پیش کر دینا چاہیے. کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائے, ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس وقت بگڑے گا جب رب چاہے گا. اگر رب نے ہمارے ساتھ اچھائی والا سلوک کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, کوئی نہیں بگاڑ سکتی. ایک حدیث ہے جو ختم کر دوں گا. وہ حدیث اللہ رسول نے فرمایا کہ پوری قوم, پوری امت, پوری جماعت مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے, ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے, مگر اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے. اور یہ بھی الفاظ ہے کہ جان لو پوری قوم, پوری جماعت, پوری امت مل کر کے اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے, مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ان سے رحمت کی صحیح روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آزمائش میں کامیاب عطا فرمائے, صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم تمام مسلمان پریشان حال ہے, پریشانی سے نجات دے دے. یا اللہ مومن ہے, یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما دے. یا اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں یا اس پریشانی کو دور فرما اور ان پریشانیوں کو اچھے میں بدل دے. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ عزت دینے والی ذات تو ہے, ذلت دینے والی ذات تو ہے. یا اللہ ہمیں عزتوں سے نواز دے. یا اللہ ہمارے خلاف جو سازش کرتے اللہ ان کو اپنے سازش میں ملوث کر دے. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ویستجب لکم ولا تعالی عز وجل وهل الصلاة.